اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی بندہ پروری ہے، نوازش ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا اور اعلان بھی کر دیا اور خبر بھی دے دی کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے اور مانگتا رہتا ہے لیکن اس کی وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس کو وہ چیز ملتی نہیں جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، انسان کے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ اور مانع بن جاتے ہیں، وہ حجاب بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے اسباب اور ایسی وجوہات بہت سی ہیں، لیکن میں ان میں سے چند بنیادی اور اہم درجے کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حرام چیز اور گناہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ فرض کیا ایک آدمی دعا کرتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ مجھے رشوت لینے کا موقع دیجیے، یا مجھے سودی لین دین کرنے کا موقع دیجیے، یا کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کی موت کی دعا کرتا ہے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کی دعا، حرام شے کی دعا، یہ ایسی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی یا قطع رحمی کی یعنی رشتے کو توڑنے کی دعا نہ کرے۔ تو یہ پہلا سبب ہوا دعا کی قبولیت کے رک جانے کا، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتے۔ ایسی دعا جو غفلت سے مانگی گئی ہو، لاپرواہی اور بے دھیانی سے مانگی گئی ہو، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ کسی بھی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ دوسری شے ہے کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے دعا جب بھی مانگی جائے پورے یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ کے قادر ہونے کا ادراک رکھتے ہوئے، اس کا شعور رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسری بڑی وجہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وہ حرام مال کا استعمال ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا اور طویل سفر طے کر کے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، یعنی اس کے حلیے سے مسکنت آیا ہے، اس کے لباس سے، اس کے حلیے سے مسکینی ظاہر ہوتی ہے، عاجزی اور لاچاری کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں دعا مانگتا ہے یا میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا پہننا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور اس کی غذا حرام کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ تو یہ تین بڑے بڑے بنیادی اور اہم اسباب ہیں، وجوہات ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں مانع بن جاتے ہیں، رکاوٹ اور حجاب بن جاتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی بھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا خواہش مند ہو اور اس بات کی تمنا کرتا ہو کہ وہ اللہ سے جو مانگے وہ اسے مل جائے اور اس کی دعا قبول ہو، اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو کہ جو وہ اللہ سے مانگے اس کو مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے
جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو دعا کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں، جو دعا کی قبولیت میں حجاب اور مانع بن جاتے ہیں، تو ایسے کاموں سے آدمی اگر اپنے آپ کو بچائے گا تو نتیجتاً انشاءاللہ اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائیں گے، اور جو وہ مانگے گا اس کو انشاءاللہ ضرور عنایت ہوگا۔